اب تک ہم نے کیا پڑھا ہے؟ حضرت براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ ایک مومن کی روح کا سفر کہاں تک ہوتا ہے؟ تل برزخ. اور ایک کافر فاسق کی روح کا ٹریول کہاں تک ہوتا ہے؟ تو ہم نے مومن کی روح کا ٹریول دیکھ لیا ہے. آج ہم انشاءاللہ ایک گنہگار، فاسق اور کافر کی روح کا حال دیکھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال وَإِنَّ الْعَبْدَ الْكَافِرَ. سب کے پاس ہے؟ سب کے پاس ہے؟ قال کس نے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِنَّ الْعَبْدَ and indeed العبد الکافر. کون سا سلیو؟ کہ جو کافر ہے، جو کفر کرتا ہے. اذا کان، جب وہ، فی انقطاع، جب انقطاع ہوتا ہے، من الدنیا، دنیا سے جب اس کا کٹ آف ہو جاتا ہے. وہ اقبال، اقبال ہوتا ہے، اسینڈ ہوتا ہے، من الآخرہ، آخرہ کی طرف وہ جاتا ہے. نزل الیہ من السماء، نازل ہوتے ہیں آسمان سے اس کی طرف ملائکۃ، اینجلز. کون سے اینجلز؟ سود الوجوہ، جن کے وجوہ، جن کے فیسز جو ہیں سود، اسود، اسود کی جمع سود، جن کے بلیک ہوں گے، ڈارک ہوں گے چہروں کا رنگ. معہم، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ المسوح. مسوح کسے کہتے ہیں؟ مسحن کی جمع ہے یہ. مسحن ایک وول سے بنا ہوا، آپ کہہ سکتے ہو کہ کچرے کا تھیلا، کہ جس میں عرب لوگ جب اونٹ کی قربانی کرتے تھے اور اونٹ کا جتنے اندر کے انٹسٹائنز اور گندے پارٹ اور گندگی ہوتی تھی تو وہ اس میں ڈال کر پھینکا جاتا تھا. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچرے کا بیگ، سیک کلوتھ، جس میں ہم اپنا کچرا پھینکتے، بوری آپ کہہ سکتے ہو. المسوح، تو ان کے ساتھ وہ چیز ہوتی ہے، مسوح ہوتا ہے. فیجلسون، تو وہ سارے کے سارے بیٹھ جاتے ہیں. منہ مد البصر، اس کے پاس مد البصر، جہاں تک کہ وہ دیکھ سکتا ہے. ثم، دین، یجیء، آتے ہیں ملک الموت، موت کے فرشتے، ملک. حتی یجلس عند رأسہ، کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں اس کے سر کے پاس. فیقول، تو وہ کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثۃ، اے سول، کون سی سول؟ ناپاک، فلدی سول، گندی روح. اخرجی، نکل آ. الی سخط، سخط یعنی ڈسپلیجر، ناراضگی. اللہ تعالیٰ کے، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی نہیں ہے. من اللہ، وغضب، اور اللہ تعالیٰ کا اینگر، اللہ کا قہر. قال فتفرق فی جسدہ، تو کیا ہو جاتی ہے وہ روح؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے اس کے جسم میں، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، پیسز ہو جاتے ہیں اس کے جسم میں. فینتزعها، تو پھر وہ اس کو کھینچ لیتے ہیں. نزع یعنی بہت سختی کے ساتھ کھینچنا. کما ينتزع الصفود من الصوف المبلول، اس طرح اسے کھینچتے ہیں کہ جس طرح کھینچا جاتا ہے الصفود. صفود کہتے ہیں آئرن کومب، یا پھر جس میں ہم لوگ گوشت کے پیسز ڈال کے جسے باربیکیو کرتے ہیں، سلاخیں، اسے صفود کہا جاتا ہے.
من الصوف المبلول، گیلا اون، ویٹ وول. تو جس طرح کے آئرن کومب کھینچتا ہے گیلے وول کو، گیلے اون میں اگر آپ کوئی لوہے کی سلاخ کو جس طرح کھینچو گے تو اون کی کیا حالت ہوگی؟ اون کیا ہو جائے گا؟ ریشہ ریشہ ہو جائے گا. اس طرح اس کی روح کو کھینچا جاتا ہے. فَيَأْخُذُهَا، تو وہ اسے لے لیتے ہیں. فَإِذَا أَخَذَهَا، اور جب اسے لے لیتے ہیں تو لَمْ يَدْعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، تو دوسرے ملائکہ ان کے پاس نہیں چھوڑتے ہیں بلنک آف این آئی جتنے ٹائم تک. حَتَّى يَجْعَلُوهَا، یہاں تک کہ وہ اسے ڈال دیتے ہیں فِي تِلْكَ الْمُسُوحِ، اس مسوح میں، اس کچرے کے بیگ میں اسے ڈال دیتے ہیں. وَيَخْرُجُ، اور اس میں سے نکلتی ہے، منہا، اس میں سے، کَأَنْتَنِي رِیحِ جِیفَةٍ، اس میں سے ایسی بدبو نکلتی ہے، کَأَنْتَنِی سپرلیٹیو فارم، سب سے زیادہ، ریحِ جیفتن، جیفا کسے کہتے ہیں؟ ایک ایسی ڈیڈ باڈی کہ جو سڑ گئی ہو، ڈیکمپوز ہو گئی ہو. ڈیکمپوزڈ باڈی کی جو اسمیل ہے، جو بدبو ہے، وہ بھی اتنی زیادہ کہ سپرلیٹیو فارم یوز کیا گیا ہے. وجدت علی وجہ الارض، آن دی فیس آف دس ارتھ، سب سے زیادہ بدبودار جو اسمیل ہے وہ آنے لگتی ہے. فَيَسْعَدُونَ بِهَا، تو اسے لے کر وہ اوپر چڑھتے ہیں. فَلَا يَمُرُّونَ بِهَا، اور جب وہ گزرتے ہیں بِهَا عَلَى مَلَئٍ گروپ من الملائکۃ، اینجلس کے گروپس کے پاس سے. إِلَّا قَالُوا مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ، تو وہ پوچھتے ہیں کہ یہ گندی روح کون سی ہے، یہ خبیث روح کون سی ہے آپ کے پاس. فَيَقُولُونَ فُلَانُ ابْنُ فُلَانٍ، یہ وہ ہے، اس کا بیٹا ہے. بِأَقْبَحِ أَسْمَائِهِ، سب سے ورسٹ نیمز کے ساتھ اس کا تعارف کروایا جاتا ہے. الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهِ فِي الدُّنْيَا، کہ جو دنیا میں اس کے برے ناموں سے لوگ اسے یاد کرتے تھے، وہ نام سے اس کا انٹروڈکشن دیا جاتا ہے. حَتَّى يُنْتَهَى بِهِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، یہاں تک کہ آسمان جو ہماری دنیا کا ہے، دی فرسٹ لیئر آف دس اسکائی، وہاں تک پہنچ جاتے ہیں. فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ، تو پرمیشن چاہتے ہیں کہ دروازہ کھل جائے. فَلَا يُفْتَحُ لَهُ، لیکن اس کے لیے نہیں کھولا جاتا. ثُمَّ قَرَأَ، تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، سورہ اعراف کی آیت نمبر 40. لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. اتنا بولنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی سورہ اعراف میں سے آیت نمبر 40 کہ ان کے لیے ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، نہ ہی وہ داخل ہو سکیں گے جنت میں. حتی یلج الجمل، یہاں تک کہ ایک کیمل، جمل کسے کہتے ہیں؟ میل کیمل جو ینگ ہو، اپنے پیک پر ہو، یہاں تک کہ وہ جمل سوئی کے سوراخ میں سے گزارا جائے. دس از دی فریز ان عربک، کہ کسی امپاسبل کام کے لیے یہ فریز، یہ محاورہ یوز کیا جاتا ہے کہ دس از نیکسٹ ٹو امپاسبل. ہم لوگ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک جمل کس طرح نیڈل کی آئی میں سے گزر سکتا ہے. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اُكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينٍ فِي الْأَرْضِ، لکھ دو اس کا نامہ اعمال، اس کی کتاب، فی سجین فی الارض،
سجین ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر برے اعمال نامے رکھے جائیں گے. فی الارض السفلی، سب سے نیچے، سب سے ڈیپسٹ لیئر آف ارتھ وہاں پر رکھ دو. فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا، پھر اس کی روح کو پھینکا جائے گا. طرحً، اس طرح کہ ایک ہی جھٹکے میں زور سے. ثم قرأ، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت کی تلاوت کی، سورہ حج آیت نمبر 31. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث کے ساتھ ساتھ قرآنک آیتیں بھی کہہ رہے تھے، یعنی قرآن میں یہ چیزیں پہلے سے ہیں اور اس کا ریفرنس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاوت کر رہے تھے کہ جس طرح کے سورہ حج میں یہ ہے کہ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، کہ یہ اس طرح ہے کہ اسے آسمان سے پھینکا جاتا ہے. فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، تو پرندے برڈز اسے نوچتے رہتے ہیں اور وہ ہوا کے ذریعے ادھر ادھر اڑایا جاتا ہے اور اسے پھینک دیا جاتا ہے. فی مکان سحیق، کہ جو انجانی جگہ ہے جہاں کچھ کسی کو پتہ نہیں ہے، وہاں پر اس کی روح پھینک دی جاتی ہے. فَتُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسْدِهِ، تو پھر اس کی روح اس کے جسم میں آ جاتی ہے. وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں. فَيُجْلِسَانِهِ، فَيَقُولَانِ، اور کہتے ہیں لہو اسے، من رَبُّكَ، فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری. ہا ہا کیا ہے یہ ایک عربک لینگویج میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے الفاظ ہوتے ہیں کہ جو آپ کی خوشی کو ظاہر کرتے ہیں، کبھی آپ کے پین کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہ اسی قسم کا ایک پین والی وائس کے لیے کہا جاتا ہے ہا ہا، یعنی جو نرخرے میں سے نکلتا ہے، جو آپ کے حلق میں سے جو آواز نکلتی ہے آؤٹ آف پین. تو وہ تکلیف کے مارے کہتا ہے ہا ہا لا ادری، آئی ڈونٹ نو، مجھے نہیں پتا ہے. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، تیرا دین کیا ہے. فَيَقُولُ، تو وہ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، آئی ڈونٹ نو. فَيَقُولَانِ لَهُ مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ، اور یہ کون تھے جو آپ کی طرف بھیجے گئے تھے. تو وہ کیا کہتا ہے لا ادری، مجھے نہیں پتا. فَيُنَادِي، تو ندا آتی ہے. مُنَادٍ مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے ایک آواز آتی ہے. ان کذبا، اس نے جھوٹ کہا ہے، یعنی اسے پتا ہے لیکن اس نے جھوٹ کہا ہے. فَفْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ، فرش بنا دو اس کا، اسے قبر جو ہے اس کے لیے فرش بنا دو. من النار، آگ کا. فَافْتَحُوا لَهُ، اور اس کے لیے کھول دو. بابًا إِلَى النَّارِ، نار کی طرف ایک دروازہ. فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا، تو پھر اسے آتی ہے حَرِّهَا وَسَمُومِهَا، ایک ہاٹ جو ہیٹ ہے جہنم کی طرف سے آتی ہے. وَسَمُومِهَا، اسکاچنگ ونڈ، ہاٹ ونڈ، گرم ہوا. وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اور اس کی قبر اس کے لیے کنجسٹڈ ہو جاتی ہے. حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، یہاں تک کہ اس کا جو رب کیج ہے وہ ایک دوسرے میں پھنس جاتا ہے. وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ، پھر اس کے پاس ایک رجل آتا ہے، ایک آدمی آتا ہے. قبیح الوجہ، بہت ہی خوفناک چہرے والا. قبیح الثیاب، بہت ہی بدصورت مکروہ کپڑوں کے ساتھ. منتن الریح، ہاربل اسمیل آ رہی ہوتی ہے اس میں سے. فیقول، تو وہ کہتا ہے اسے ابشر، خوش ہو جا، ریجوائس. بالذی، اس کے لیے. یسوءک، جس نے تجھے سیڈ کر دیا ہے. ھذا یومک الذی کنت توعد، یہی ہے وہ دن which you were promised، جو تجھ سے
وعدہ کیا گیا تھا. فیقول، تو وہ مردہ انسان کہتا ہے من انتا، تو کون ہے؟ فوجہک، کیونکہ تیرا چہرہ، الوجہ وہ چہرہ ہے، یجیع جو لایا ہے، بالشر کیونکہ میرے پاس بس برائی ہی لایا ہے، شر ہی لایا ہے تیرے چہرے نے. تو وہ جواب دیتا ہے فیقول انا عملک الخبیث، میں ہوں تیرا وہ عمل، برا عمل، خبیث عمل. فیقول، تو وہ مردہ کہتا ہے ربی لا تقیم الساعۃ، اے میرے رب قیامت کو قائم نہیں کرنا. تو یہ ہم نے دیکھا، لاسٹ کلاس میں ہم نے دیکھا کہ مومن کی روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے اور کافر کی روح کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب کافر کی روح اس دنیا سے اس کا کنیکشن ختم ہو جاتا ہے اور وہ آخرت کی طرف اس کا ٹریول شروع ہوتا ہے، تو آسمان سے اس کے لیے کیسے فرشتے آتے ہیں؟ ڈارک چہرے والے. مومن کے لیے کیسے آتے تھے؟ اس کے پاس جو ملائکہ آئیں گے وہ کیسے چہرے والے ہوں گے؟ خوفناک چہرے اور چمکدار نہیں ہوں گے، ان لائک مومن کی روح. اس کی آنکھیں جو ہے وہ خوشی نہ دیکھ سکیں گی جو اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کے لیے رکھی ہے. اور کس چیز میں اس کی روح کو ڈالا جائے گا؟ جو ایک گاربیج بیگ ہوتا ہے. اور کس لیے یوز ہوتا ہے؟ جو جانوروں کو ذبح کرنے کے بعد جس چیز میں ان کی گندگی ڈالی جاتی تھی، مسوح، اس میں ڈالا جائے گا اور اسے لے جایا جائے گا. اور اس کے لیے کافر کے روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. مومن کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کہاں تک کھلے تھے؟ دی میکسیمم لمٹ، وہاں تک اس کی روح ٹریول کرتی ہے. لیکن کافر کے لیے پہلے آسمان کا دروازہ بھی نہیں کھولا جائے گا، کیونکہ اس میں سے اتنی بدبو آئے گی کہ آن دی فیس آف دس ارتھ، اس دنیا میں جو اگر سب سے زیادہ بدبودار چیز جو ڈیڈ باڈی ہوتی ہے، ڈیڈ باڈی بھی کس کی؟ مردار جسے کہتے ہیں، کہ وہ سڑ گئی ہو، گل گئی ہو، اور اس کی بھی حد سے زیادہ اسمیل کہ جو اور کہیں پائی نہیں جا سکتی. وجدت علی الارض، پورے ارتھ پر جو سب سے میکسیمم بدبو ہے وہ بدبو اس میں سے آئے گی. اس لیے اسے نہیں، اس کے لیے دروازے کھلیں گے. اور ملائکہ اس کا جب انٹروڈکشن چاہیں گے تو کیا کہا جائے گا؟ قبیح ناموں سے، دی ورسٹ نیمز، کہ جو اس دنیا والے اس کو جانتے تھے، ورسٹ نیمز کے ساتھ. سورہ اعراف کی آیت نمبر 40 ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کی اس کے ساتھ، کہ جس میں ریفرنس ہے کہ آسمان کے دروازے اس کے لیے نہ کھلیں گے اور نہ ہی جنت میں وہ داخل ہو سکے گا. ہوم ورک ہے آپ لوگوں کا کہ آپ اس کی تشریح دیکھیں، اس کا ٹرانسلیشن دیکھیں. اس کے بعد اس کا نامہ اعمال اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ سجین میں رکھ دو. سجین کیا ہے؟ ایک ہے علیین، مومن کی روح. علیین جو ہے جگہ کا بھی نام ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جہاں پر بکس رکھی جاتی ہے، نامہ اعمال کے لیے بھی کہا جاتا ہے اور جگہ کے لیے بھی کہا جاتا ہے. علیین جو ہے وہ آسمان کی سب سے زیادہ جو اونچائی ہے وہاں پر ہوتا ہے، اور سجین جو ہے اسفلین یعنی ڈیپسٹ ارتھ، سفلا میں رکھا جاتا ہے، اسے سجین کہتے ہیں. اور اس کی روح کو اس طرح سے پھینکا جاتا ہے فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا،
بہت بری طرح سے پھینکا جاتا ہے کہ تاکہ وہ ایسی انجان جگہ پہ چلی جائے جس کا کسی کو کچھ خبر نہیں، یعنی آؤٹ آف ڈس رسپیکٹ، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں ہوتی ہے اس روح کی. اور جب وہ روح اس کی واپس لوٹائی جاتی ہے اس کے جسم میں، تو جب اسے سوال جواب ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ پینک ہو جاتا ہے. ہا ہا، اٹس اے وائس آف پینک جو آپ کے حلق میں سے نکلتی ہے، اس کے لیے ہے یہ. اور وہ کیا کہتا ہے؟ لا ادری، مجھے نہیں پتا. اب ادری کے لیے یہ جو ورڈ ہے ادری، اس کا ہم لوگ جز اما کلاس میں، کیونکہ 30th پارہ میں ہر جگہ یوز ہوا ہے ما ادراکا وما ادراکا، تو ہم اس کا ڈیپ انالیسس کر چکے ہیں، لیکن یہاں پر میں تھوڑا سا اس بارے میں بتاؤں گی کہ ادری یعنی دا را یا، اس کا مطلب ہوتا ہے، ایک تو بیسک مطلب ہوتا ہے کہ سمجھنا، اور عربک لینگویج میں بہت سارے الفاظ ہیں عقل کے لیے، آپ کے انٹیلیجنس کے لیے، لیکن ادری اسے کہا جاتا ہے کہ ایسی چیز جس کو آپ کے سینسز سمجھ جائیں، آپ کے سینسز میں وہ چیز آ جائے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وما ادراک مل حطمہ، بہت جگہ یہ ہاویہ کے لیے، حطمہ کے لیے یوز ہوا ہے، بہت ساری جگہ ہوا ہے. تو یعنی کہ میں تمہیں ایسا کیا بتاؤں کہ تمہاری عقل، تمہاری جو ایک کیپیسٹی تمہیں دی گئی ہے سوچنے سمجھنے کی، وہاں تک وہ بات پہنچ جائے اور تم سمجھ جاؤ. تو سینسز سے، شعور سے کسی چیز کو سمجھنا، اسے ادری کہا جاتا ہے. تو اس نے کیا کیا؟ کافر نے، گنہگار نے، اس نے کبھی اپنے سینسز تک اسلام کو نہیں لایا. اس نے کبھی اپنے سینسز تک اللہ تعالیٰ کے معرفہ کو نہیں لایا. اس نے کبھی اپنے سینسز تک شریعہ کو نہیں لایا. اس نے کبھی پرائرٹی نہیں رکھا دین کو. اس نے کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیریسلی نہیں لیا. رحمت للعالمین ہاں ہیں، ان کے بارے میں اس نے نہیں جانا، ان سے محبت نہیں کی اس نے. اس لیے یہ کہتا ہے ادری، لا ادری، کیونکہ نہیں پتا اس کو. اگر ہوگی بھی اسے کوئی نالج تو دنیاوی حد تک ہوگی، اس کے ادراک تک نہیں پہنچی. ہو سکتا ہے اسکول میں پڑھ لیا ہو سکتا ہے کتابوں میں پڑھ لیا ہو، لیکن سپرفیشل نالج، ایسی نالج جو آپ کے ادراک تک نہ جائے، آپ کے پرائمری سیلز تک نہ جائے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لا ادری. میرے سینسز کو نہیں پتا، میرے حواس کو نہیں پتا، میرے شعور کو نہیں پتا. اور قبر کے اندر صرف اور صرف ہمارا شعور کام کرے گا، آپ کی جنرل نالج نہیں کام کرے گی. یہ جو 3 questions آف گریو ہے، یہ ایون دو آپ کو ان کا آنسر مل جائے گا، گوگل پر آپ کو مل جائے گا، لیکن اس وقت نہیں بول سکو گے آپ، کیونکہ اس وقت صرف اور صرف آپ کا شعور بولے گا. اگر واقعی آپ کے جسم نے، آپ کے حواس نے، آپ کے وجود نے، آپ کے نفس نے، آپ کی روح نے اسلام کو جیا ہوگا، آپ کی روح نے اللہ تعالیٰ کو محسوس کیا ہوگا، آپ کی روح نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین سمجھا ہوگا، رحمت للعالمین سمجھا ہوگا، آپ نے اسلام کو صراط مستقیم پر نبھایا ہوگا، تو ہی آپ یہ 3 questions کے جواب دے سکو گے، کیونکہ یہ ادراک کی بات ہے، یہ آپ کی جنرل نالج کی بات نہیں ہے. تو پھر جب وہ اس طرح کہے گا تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ کذبا، اس نے جھوٹ کہا ہے. کیوں جھوٹ کہا ہے؟ کیوں جھوٹ ہے؟ معرفہ تھا اسے، اس کی روح کو پتا تھا، اس کی روح جانتی تھی، لیکن بس یہ چیز تھی کہ جب اسے باڈی ملی، کیریئر ملا، اسے ڈیوائس ملی اس چیز کو پروو کرنے کی، اس نے پروو نہیں کیا. اگر وہ تھوڑی سی محنت کر لیتا تو اس کی روح کی آواز اس کو آ جاتی، اسے وہ سوال، وہ کویسچن کا جواب پروو کرنا تھا بس.
اس لیے کذبا، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ اگر اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے، اگر اس کے اوپر جو لیئرز تھے، اس کی روح کے اوپر، اس کے نفس کے اوپر کس کس چیز کے لیئرز ہو جاتے ہیں؟ تکبر کے، جھوٹ کے، شرک کے، ریا کے، حسد کے. اگر یہ لیئرز ہٹاتا تو اسے ہمارا وہ کویسچن ضرور یاد رہتا، اور اس کو یاد ہے، اس کے تحت شعور میں ہے، لیکن یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ لا ادری، کیونکہ اس کے ادراک میں ہم نے رکھ دیا تھا. ادراک کیا ہے؟ کہ روح کے ساتھ وہ سوال جواب ہوئے تھے، الستُ بربکم، اس کی روح میں، پروگرامنگ میں تھا، بائی ڈیفالٹ اس کے اندر تھا یہ، لیکن اس نے محنت نہیں کی، اس لیے کذبا، یہ جھوٹ کہہ رہا ہے. تو اس کے لیے فرش بنا دو، نار کا، آگ کا فرش بنا دو، اور اس کے لیے دروازہ کھول دو نار کی طرف، قبر کی طرف سے جہنم کی آگ کی طرف ایک دروازہ کھول دو. جیسے ہی کھولا جائے گا تو کیا ہوگا؟ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا، تو پھر آ جائے گی وہاں سے ہیٹ، اور سمومِهَا، اور اس کی اسکاچنگ ونڈ، ہاٹ ونڈ اس کی قبر پر، اور اس کی قبر جو ہے یُضَيِّقُ، اس کو ایسے دبائے گی، اتنی چھوٹی ہو جائے گی قبر کہ اس کا جو رب کیج ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ تختلفا، ایک دوسرے کے ایسے سامنے آ جائے گا، ایسے مل جائے گا اپوزٹ ڈائریکشن میں. اضلاعہ، اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ قبیح الوجہ آدمی آئے گا، بہت بری شکل کا، بہت برے لباس میں، بدبودار لباس میں، اور اسے کیا کہے گا؟ ابشر. کیوں ابشر؟ ریجوائس، تو خوش ہو جا. کیوں ایسا کہا جائے گا؟ کیونکہ جو وہ ملک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہوتی ہے. ہر چیز ادر دین انس اور جن جو ہے ان کے پاس چوائس نہیں ہوتی، بائی ڈیفالٹ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہوتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی کیا ہے؟ برا آدمی ہے، اور اس نے بائی چوائس یہ ساری چیزیں کیا ہے. تو جب بائی چوائس کی جاتی ہے اس کا رزلٹ بھی کیا ہوتا ہے؟ جس کو دیکھ کر انسان خوش ہو جائے. یہ کچھ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے مجبوری میں کیا، آپ نے بغیر جانے بوجھے کیا اور آپ کچھ اور رزلٹ دیکھ رہے ہیں. یہ کوئی ایسی چیز ہے، اس چیز کا رزلٹ وہ ہے کہ جو آپ جانتے تھے. تو اب شیر، خوش ہو جا، کیونکہ تو نے جو کیا ہے ایگزیکٹلی تجھے وہی ملا ہے. بالذی یسوءک، جو چیز تجھے سیڈ کر رہی ہے، جو چیز تجھے پین دے رہی ہے، کیونکہ آج کے دن کا تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. اور تو پوچھنے پر وہ کیا کہے گا؟ میں تیرا کیا ہوں؟ تیرے عمل ہوں، تیرے ڈیڈز ہوں، جو برے ڈیڈز تو اس دنیا میں کرتا تھا میں وہ ہوں. تو پھر اب کیا کہے گا مردہ؟ کہ یا اللہ قیامت کو قائم نہیں کر، کیونکہ اسے پتا ہے کہ کیا ہوگا. اسے پہلی گلمس مل گئی ہے، ایک جھلک مل گئی ہے کہ اس کا حشر کیا ہونے والا ہے. تو وہ پناہ مانگے گا کہ یا اللہ قیامت نہ قائم ہو. اب ہم دیکھتے ہیں کہ دو قبریں ہیں ہمارے سامنے. تو قبرستان جو ہے وہ ہر کسی کی قبر ایک ہی لگتی ہے، اس کے اندر چاہے اچھا معاملہ ہو رہا ہو یا اس کے اندر یہ فاسق کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا ہو. جو اچھی روح ہے اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جنت کی طرف سے دروازہ کھول دیا گیا ہے اور جنت کی ہوائیں اس کی طرف آ رہی ہیں. اور جو کافر ہے اس کو جہنم کی سموم آ رہی ہے کہ جو چہروں کو جھلسا دے گی. لیکن ہمیں سب ایک ہی دکھتا ہے، ایکول دکھتا ہے، کیونکہ یہ کیا ہے؟ یہ غیب ہے. انس اور جن کے علاوہ ہر کوئی آواز سنتا ہے عذاب قبر کی، اور اندر مردے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے وہ محسوس کرتا ہے. لیکن انسان اور جن سے یہ چیز چھپا دی گئی ہے
یہ غیب کر دیا گیا ہے، کیونکہ پھر کیا ہوگا اگر غیب نہیں ہوگا تو ہر انسان کیا کرے گا؟ رزلٹ کی وجہ سے اپنے اعمال صحیح کر لے گا، پھر وہ غیب والی ایمان بالغیب نہیں رہے گا، اس لیے ان سے چھپا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد قبر کے سوال جواب کے بعد اب ان کا برزخ کا جو پیریڈ ہے وہ شروع ہو گیا، کہاں تک کہ جب نفخۃ الفنا نفخۃ البعث ہوگا، قیامت قائم ہوگی۔ یہ پورے فیز کو کیا کہتے ہیں؟ برزخ، یعنی ایک آڑ آ گئی۔ ٹھیک ہے، اب ہمارا نیا ٹاپک ہے، یہ حدیث ہم نے کمپلیٹ کر دیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم سب دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے ساتھ مومن والی روح کا معاملہ کر، ہمارے لیے قبر میں آسانی کر، ہمارے پاس ہمارے نیک اعمال بہت خوبصورت شکل میں ہمارے پاس آئیں، ہمیں اکمپنی کریں، ہمارے کمپینین بنیں، اور ہمارے ساتھ روح الخبیث کا معاملہ نہ ہو، ہمیں اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ تو یہ براء بن عازب رضی اللہ عنہما کی حدیث الحمدللہ ہم نے ختم کر لی۔ ہم نے جو پڑھا ہے، علم جو ہوتا ہے کسی ایک جگہ پر ختم نہیں ہوتا ہے، ہم نے آج صرف اس حدیث کی تشریح کی ہے، آگے آپ کو ریسرچ ورک کرنا ہے، اس چیز کو اور گہرائی میں دیکھنا ہے اور اسے اور زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، تبھی ہماری زندگی علم حاصل کرنے میں جائے گی، اور جس کی زندگی علم حاصل کرنے میں لگ گئی اس کے اوپر کیا ہوگا؟ جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے اپنے علم کے لیے، اپنے دین کے لیے، اور ہمیں کبھی ریپلیس نہ کرے۔ تو اب دوسرا ٹاپک ہے کہ کیا میں نے گروپ پہ ڈالی تھی نا ٹاپکس، کیا کیا تھے؟ اچھا، اب ایک انسان کے مرنے کے بعد کیا آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کی روح کے ساتھ انٹریکٹ کریں، یا ان کی روح واپس آ سکتی ہے اس دنیا میں؟ نہیں آ سکتی؟ شور؟ کیوں نہیں آ سکتی؟ کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ ہاں، مائک میں سے اوکے، ہاں، کیوں نہیں آ سکتی؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دنیا میں سے بہت سارے پیر ہیں، بزرگ ہیں جو کہتے ہیں آؤ تمہارے رشتہ داروں سے ہم بات کرواتے ہیں، آپ کے رشتہ داروں سے ہم ملاقات کرواتے ہیں، تو وہ کیا ہے؟ ہزاروں عورتیں جاتی بھی ہیں ان کے پاس کہ ہمارے رشتہ داروں سے باتیں کروا دیں۔ ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ ہمارے جو مرحوم ہیں ان کی آواز ہمیں سنائی دیتی ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مرحوم کوئی چیز چھوڑ جاتے ہیں جو آپ کو نہیں پتا ہے اور وہ ایگزیکٹ بتا دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ سب سے پہلے یہ بتائیں کہ کیا ہم روحوں سے انٹریکٹ کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں؟ قرآن کی آیت کیا ہے برزخ کے بارے میں؟ کیا ہم نے پڑھا تھا؟ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي، یا اللہ مجھے واپس کر دے، اس دنیا میں واپس کر دے۔
تاکہ میں کیا کروں؟ کچھ نیک عمل کروں. کلا، نیور ایور، واپس نہیں جا سکتے. کیوں؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، جب انہیں دوبارہ سے اگایا جائے گا، پیدا کیا جائے گا، تب تک کے لیے ایک برزخ ہے، تب تک کے لیے ایک آڑ ہے، تب تک کے لیے ایک پردہ ہے. نہیں جا سکتے. اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل کہ آپ اپنے ڈیسیزڈ ریلیٹیوز سے بات کریں، ان سے ملاقات کریں. نو، ناٹ پاسبل. اس لیے جن جن لوگوں نے یہ دکانیں بنا رکھی ہیں کہ ہم ایک پروفیشن بن چکا ہے یہ، کہ ہم آپ کے مرحوم رشتہ داروں سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، بات کرواتے ہیں، وہ سب کیا ہے؟ فالس ہوڈ ہے، باطل ہے، وہ اس میں کچھ حق نہیں ہے. تو کیا ہماری ملاقات ان سے کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے؟ ہمارے پیرنٹس ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، نہیں ہو سکتی ملاقات؟ اوکے، دوسرا ٹاپک. جزاک اللہ خیر. ہمارے مرحوم رشتہ داروں سے ملنا کیا پاسبل نہیں ہے؟ نہیں مل سکتے ہم؟ مل سکتے ہیں. کس طرح؟ ہاں، کیسے ملو گے آپ؟ جنت میں؟ اوکے، چلیں. کس نے کہا خواب؟ اوکے، ہم لوگ یہ آخر میں اس بارے میں بات کرتے ہیں. ابھی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہمارا رشتہ ان کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، اسپیشلی ہمارے پیرنٹس، جب ہمارے پیرنٹس اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس قدر حسرت ہوتی ہے، اتنا ہمیں ریگریٹ ہوتا ہے، اور دنیا کی بڑی سے بڑی دولت ہم دینے تیار ہو جاتے ہیں کہ کس طرح ہمارے پیرنٹس تک ایک چیز پہنچ جائے، کس طرح ہمارے پیرنٹس کو ایک چیز نفع دے دے، کس طرح ان کے لیے وہ بینیفیشل ہو جائے. وہ کس حالت میں ہیں، قبر میں کیا حالت ہے، برزخ میں کیا حالت ہے ان کی، تو بس ہم کچھ ایسا کر دیں کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے. تو کیا کیا چیزیں ہیں جو ان تک پہنچ سکتی ہیں؟ سب سے پہلے یہ چیز ہم کلیئر کریں گے کہ کیا چیزیں ان تک جو ہم پہنچانا چاہتے ہیں پہنچ سکتی ہیں یا نہیں. پہلا کویسچن یہ ہے. پہنچ سکتی ہیں یا نہیں پہنچ سکتی؟ پہنچ سکتی ہیں. اوکے، سب کہہ رہے ہیں پہنچ سکتی ہے. تو پھر قرآن میں یہ ایسا کیوں آیا ہے؟ سورہ نجم، اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی. ایک انسان دوسرے انسان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، اور انسان کے لیے وہ ہے جس کی اس نے خود محنت کیا. خود. یہ آخرت کے دن کے لیے ہے. کیوں ایسا ہے قرآن میں؟ جب ہمارے پاس دین کا ایک مسئلہ آتا ہے، ایک چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ ڈیڈز ایسے ہیں اگر آپ کریں تو مرحوم کو پہنچ سکتے ہیں، اور دوسری چیز ہمیں کہیں سے کلیش کرتی ہوئی دکھتی ہے، جیسے کہ قرآن کی یہ آیت یہ کلیش کر رہی ہے کہ نہیں ہو سکتا. انسان کے لیے صرف وہی چیز ہے کہ جس کی اس نے محنت کیا، اور اس کا بوجھ دوسرا انسان نہیں اٹھا سکتا. تو پھر جب ایسا لگتا ہے کہ دو چیزیں کلیش کر رہی ہے، ایکچولی میں وہ کلیش نہیں کر رہی ہوتی ہے، ایکچولی وہ دونوں مل کر ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں، اسٹریتھن کرتے ہیں. کیونکہ جو چیزیں پہنچ سکتی ہیں اس میں کیا ہے؟ سب سے بڑی مستند حدیث کیا ہے؟ اوتھینٹک حدیث کہ مرنے کے بعد انسان کو 3 چیزیں پہنچتی ہیں. اب یہ جو 3 چیزوں کی کیٹیگری ہے یہ کیا ہے؟
جیسا کہ حاجرہ نے بتایا بارک اللہ فی زادک اللہ علما کہ یہ تینوں چیزیں ہی کیا ہیں اصل میں؟ اس کا خود کا انویسٹمنٹ ہے نا. کیا ہے 3 کیٹیگریز؟ فرسٹ ون، پہلا صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ وہ خود دے کر گیا تھا، خود اس نے لگایا تھا، کسی اور نے نہیں، اس نے خود نے لگایا تھا. دوسرا رائٹیس چائلڈ، جو اس کے لیے دعا کرے. اپنے چائلڈ پر تربیہ میں کس نے انویسٹ کیا تھا؟ اس نے خود نہیں کیا تھا. جبھی تو بچے کو پتا ہے نا، جبھی بچہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے گا. یہ اس کا خود کا انویسٹمنٹ. تھرڈ ون نالج، جو بینیفٹ کرے امہ کو، اس نے خود نے کر کے گیا. تو یہ 2 چیزیں کلیش نہیں کر رہی ہے یہ، بلکہ یہ حدیث قرآن کی سورہ نجم کی اس آیت کو کیا کر رہی ہے؟ اسٹریتن کر رہی ہے، ایگزیکٹ اس کو اور مضبوط کر رہی ہے. اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ، انسان کے لیے کیا ہے؟ إِلَّا مَا سَعَى، جو اس نے محنت کی. تو یہ تینوں محنت اسی کی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ حدیث ملتی ہے، سب سے بڑی دلیل ہے کہ یہ his own good deeds، تینوں ہی اس کی محنت ہے، اس کا جہاد ہے، اسے یوم الآخرہ پر ایمان تھا، اسی لیے کیا کیا تھا اس نے؟ یہ ساری چیزیں کی تھی. سب سے پہلے اس نے کیا کیا تھا؟ صدقہ جاریہ. جاریہ، جری کسے کہتے ہیں؟ دوڑنا، بھاگنا، رننگ. ایسا صدقہ کہ جو ایک جگہ پر نہیں رکے، دوڑتا رہے، بھاگتا رہے. وہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ مسجد بنا دیں، مسجد میں جب تک اللہ تعالیٰ کے لیے نمازیں ہوتی رہیں گی، آپ کو مرنے کے بعد 100 سال بھی ہو جائیں تو آپ کی قبر میں آپ کو اس کا صدقہ ملتا رہے گا. اور کیا ہے؟ آرفنیج بنائیں، یتیم خانہ بنائیں، وقف بنا دیں. وقف کیا ہوتا ہے؟ وقف ایک وقف بورڈ ہوتا ہے. وقف یعنی واقفن کسے کہا جاتا ہے؟ جو کھڑا ہوا انسان ہے. تو یعنی آپ نے ایک پراپرٹی کو سراؤنڈ کر کے اسے ایک جگہ وقف کر دیا کہ یہ جو چیز ہے یہ ان کے لیے ہے، بیواؤں کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، جو بھی نیڈی ہیں آپ کی سوسائٹی میں. سو دس از کالڈ وقف. کسی کے لیے آپ نے کنواں کھدوا دیا ہے. جب کنواں کھدوایا جاتا ہے تو اس کا جو پانی ہے وہ کس کے کام آتا ہے؟ انسانیت کے لیے. کہیں آپ نے پیڑ لگوا دیے ہیں، کیونکہ پیڑ سے کیا ہوتا ہے؟ انوائرمنٹ کے لیے کتنا بینیفیشل ہے وہ. ہر وہ کام کہ جو ہیومینٹی کے لیے کام آئے آپ کے مرنے کے بعد بھی، اچھا کام، نیک نیتی سے، اللہ تعالیٰ کے اخلاص کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹرن پر، وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے جو آپ کے قبر میں جائے گا. دوسری کیٹیگری ہے نالج دیٹ از بینیفیشل، علم ينتفع به، جس سے نفع لیا جا رہا ہو. اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ بڑی چیزوں سے لے کے چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی. آپ نے کسی کو اسلام سکھایا ہو، دین کی بات سکھائی ہو، آپ نے کسی کو صحیح نمازیں پڑھنا سکھایا ہو، آپ نے کسی کو دین کی نالج دی ہو، آپ نے کسی کے اندر اللہ تعالیٰ کا محبہ پیدا کیا ہو، آپ نے کسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معرفہ پیدا کیا ہو، آپ نے کسی کو دین کی طرف بلایا ہو. جو سسٹر کبھی اتنی دین میں تھی نہیں، آپ کی وجہ سے، آپ کا دعویٰ کی وجہ سے وہ دین میں آ گئی ہے.
تو وہ جو بھی نیک عمل کرے گی اس کا ایک شیئر آپ کو ملتا رہے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جو انسان کسی دوسرے کو نیکی کی طرف بلائے تو وہ سرخ اونٹوں سے، ریڈ کیمل سے بھی زیادہ اس کے لیے اچھا ہے. ریڈ کیملز کیا ہوتے تھے عربیہ میں، بلکہ آج تک بھی کیا ہیں وہ، بہت زیادہ ایکسپینسو ریڈ کیملز. اٹس ایز اف کہ آپ کوئی نئے ماڈل کی کوئی کار لیں. کون سی آج کل کے زمانے میں سب سے مہنگی؟ سرخ کیمل، ریڈ کیمل سے بھی اچھا تیرے لیے یہ ہو اگر تو کسی کو صحیح راہ کی طرف گائیڈ کر دے. تو مرنے کے بعد اگر آپ کی سکھائی ہوئی چیز کوئی اس سے بینیفٹ لے رہا ہے تو آپ کو اس کا اجر جائے گا. اچھا، اس میں ابھی کیا آ جاتا ہے کہ سب سے ہائیسٹ ریوارڈ جنریٹنگ فیلڈ تو وہی ہے اسلام کی، ٹھیک، کیونکہ اس میں ہی ہمیں زیادہ حسنات ملتے ہیں. دین ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی ذات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، شریعہ کے کچھ اصول، کوئی بہت زیادہ دنیا میں کوئی سسٹر تھی آپ اسے لے آئے ہیں دین کی طرف، تو یہ تو میجر ریوارڈ ارننگ فیلڈ ہے یہ. لیکن اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ نے اگر کوئی دوسری بینیفیشل چیز نہیں سکھائی ہے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا. دنیاوی چیز کہ جس میں حرام اینڈ مکروہ نکال دیا جائے تو ہر وہ چیز کیا ہوتی ہے، آپ کی گڈ ڈیڈ ہوتی ہے. ہر بینیفیشل چیز جس سے آپ فائدہ اٹھا رہی ہیں اور مرحوم نے آپ کو سکھایا ہے تو وہ اجر جائے گا. تو اس میں پھر دنیاوی، جیسے آپ نے کسی کو کوئی کورس سکھا دیا ہے، کوئی کمپیوٹر چلانا سکھا دیا ہے، کسی کو سلائی سکھا دی ہے، کوئی ایسی چیز سکھا دی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنا بریڈ ارننگ کر سکیں، ان کو فائدہ ہو سکے، وہ بھی آپ کا کیا ہے، صدقہ جاریہ ہے. اور اس کے بعد تیسری کیٹیگری رائٹیس چائلڈ، آپ کا بچہ کہ جو آپ کے لیے دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے، وہ آپ کو پہنچتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت میں ایک انسان کا درجہ بڑھا دیا جائے گا سڈنلی، تو اسے حیرت ہوگی اور وہ ملائکہ سے پوچھے گا کہ یہ کس طرح پاسبل ہوا، ایسا کس طرح ہوا، کیونکہ پہلے وہ تھوڑے نچلے درجے میں تھا، سڈنلی اس کا کیا ہو جاتا ہے، جیسے کہ پروموشن ہو جاتا ہے، اسے بہتر درجہ مل جاتا ہے. تو وہ ملائکہ سے پوچھتا ہے ہاؤ از اٹ پاسبل، تو ملائکہ کہتے ہیں بیکاز آف یور رائٹیس چائلڈ، کیونکہ وہ آپ کی استغفار کی دعا کر رہا ہے نیچے. تو بچوں کی دعا پیرنٹس کو پہنچتی ہے. یہ جب ہی پاسبل ہو سکتا ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ دیندار ہوں اور وہ ان چیزوں کی ویلیو بتا کے گئے ہوں بچوں کو، کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے پیرنٹس نہیں ہیں اور وہ بچے وداؤٹ پیرنٹس ہیں، ان کو مس کرتے ہیں، ان کے لیے روتے ہیں، لیکن ان کے لیے ان میں اتنی توفیق نہیں کہ ہاتھ اٹھا کے دعا کریں کہ یا اللہ میرے پیرنٹس کو بخش دو، کیونکہ وہ چیز ان میں ہے ہی نہیں کہ دس از بینیفیشل. وہ بہت ساری دوسری چیزیں کریں گے ٹو شو، اپنے پین کو کم کرنے کے لیے کہ مجھے میرے پیرنٹس کی یاد آ رہی ہے، لیکن سبحان اللہ وہ لوگ ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں کرتے کہ اونلی وہ دعا جو ہے ان کے کام آنے والی ہے پیرنٹس کے. تو یہ جب ہی پاسبل ہوتا ہے کہ جب پیرنٹس نے اسلامی طریقے پر بچے کی تربیت کی ہو. خود اسلام پر جب ایک عورت چلتی ہے تو ہی وہ اپنے بچوں کو اس کی امپورٹنس بتا سکتی ہے. تو یہ 3 کیٹیگریز ہے جو انسان کی ہز اون گڈ ڈیڈز کام آتی ہیں. لیکن اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ہے کیٹیگری، دوسری کیٹیگری بھی ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں جو مردے کو پہنچتی ہیں. اس کے میں آپ لوگوں کو ریفرنسز بتاؤں گی، حدیث کے ریفرنسز، اور پھر آپ لوگوں کو خود کو اس کا فہم لینا ہے. یہ ہو گیا فرسٹ کیٹیگری، کیا تھا، ہز اون گڈ ڈیڈز جو اس کو پہنچتی ہیں.
ٹھیک ہے. ہم کون سا ٹاپک کر رہے ہیں؟ براڈر کیٹیگری کیا ہے؟ ڈیڈز جو ڈیسیزڈ کو پہنچتی ہے. اس کی دو براڈر کیٹیگریز کیا بنی؟ ایک اس کی خود کی، ایک دوسروں کی. اس کے خود کی ڈیڈز میں کون سی کیٹیگری آئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ یہ 3 چیزیں اسے پہنچتی ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر؟ اب ہم دوسری کیٹیگری دیکھ رہے ہیں کہ دوسروں کی کیا ڈیڈز پہنچتی ہیں اور کیا یہ پاسبل ہے. تو وہ ہم احادیث کے تھرو دیکھیں گے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور میرے فادر کی کچھ ویلتھ ہے. ان کے فادر کا خود کا مال رکھا ہوا ہے کیونکہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو کیا میں اس مال میں سے صدقہ کر سکتا ہوں on behalf of him؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said yes. صحیح مسلم. دوسرے صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو جو مجھے ایک فارم آف چیریٹی ابھی نظر آ رہا ہے اس میں میری ماں ضرور صدقہ کرتی، تو کیا میں آن بہاف آف ہر کیا میں صدقہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said yes. تیسری حدیث سعد بن عبادہ کی. سعد بن عبادہ کس چیز میں مشہور تھے؟ کس چیز میں ان کا نام تھا سعد بن عبادہ کا؟ کیونکہ وہ اپنی ماں کو بہت زیادہ پیار کرتے تھے، حد سے زیادہ پیار کرتے تھے. اور ان کی ماں کی سڈن ڈیتھ ہو گئی. یہ کہیں اور تھے اور ان کی سڈن ڈیتھ ہو گئی. تو یہ واپس آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میں کیا کروں میں سعد کے لیے، کچھ مجھے کرنا. جیسے ہم سب کی ہی خواہش ہوتی ہے ہمارے جو مرحوم پیرنٹس ہیں کیا نہیں کر دیں کہ ان کو فائدہ پہنچے. تو سعد بن عبادہ نے پوچھا کہ میں کیا کروں، کیا میں ان کے بہاف میں چیریٹی کر سکتا ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میرا جو پورا گارڈن ہے کھجوروں کا میں اسے صدقے میں دیتا ہوں میری ماں کے لیے تاکہ اس کا ثواب میری ماں کی روح کو پہنچے. اس کے بعد انہوں نے پوچھا، اتنا بھی انہیں بس نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ بہت چاہتے تھے وہ ماں کو. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں کیا کر سکتا ہوں میری ماں کے لیے جو افضل صدقہ ہو، دی بیسٹ ہو جو میری ماں کو پہنچے. تو تب ہم سب کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا جواب تھا، ویل کنواں کھدوا دو، بئر سقایا پانی پلانے کا کام، انسانیت کو پانی پلانا سب سے بیسٹ. یہ ہو گئی 3 احادیث. اب کیونکہ ہم سب بیٹیاں ہیں تو ایک اور حدیث ہے جو مجھے ملی ہے کہ جو ایک بیٹی کے پرسپیکٹیو سے. تو ایک بیٹی جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں صحابیہ رضی اللہ عنہا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ میری ماں کے اوپر اب بھی 1 مہینے کے روزے جو تھے پینڈنگ تھے، تو کیا میں آن بہاف آف ہر کیا میں یہ روزے رکھ سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس. پھر وہ صحابیہ نے پوچھا وہ اب تک حج پر نہیں گئی تھی، کین آئی پرفارم حج آن ہر بہاف؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پرفارم حج آن ہر بہاف. تو یہ کیا ہے جو صحابیہ نے پوچھا ہے؟ یہ عبادات البدنیہ ہے کہ جسم کے ذریعے سے کی گئی عبادت
کہ جو مرحوم کو پہنچ سکتی ہے یا نہیں. تو اس سے ہمیں کیا پکچر مل رہی ہے کہ چیریٹی کی گئی سب سے پہلے مال کے ذریعے، اس کے بعد ایک پراپرٹی دی گئی صدقے میں، اس کے بعد کنواں کھدوایا گیا ماں کے لیے، پھر بیٹی نے کیا کیا، روزے رکھے ماں کے لیے اور حج بدل کیا. لیکن یہ ساری کیٹیگری جو ہے صرف اور صرف اولاد کے لیے ہے، آؤٹ سائڈر نہیں. تو عبادات البدنیہ، جو جسم کی عبادت ہے، جو لمس کے ذریعے ہم عبادت کرتے ہیں، وہ صرف اور صرف کس کی طرف سے پہنچتی ہے مرنے والے کو؟ اولاد کی طرف سے، بچوں کے ذریعے. یہاں تک کہ ہم روزے تک رکھ سکتے ہیں ان کے لیے. تو یہ وہ کویسچنز تھے. اس میں بھی ایک ہم لوگوں کو بہت ایک گہرائی کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو چاروں کیسز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یس. تو یہ کون سی حدیث کہلائی جاتی ہے جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یس؟ تین قسم کی احادیث ہوتی ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہم تک پہنچتی ہے. کون کون سی؟ ایک تو وہ ہوتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کرتے تھے، عملی. ایک وہ ہوتی ہے جو آپ کہتے تھے، قولی. ایک وہ ہوتی ہے کہ جو سامنے والا کچھ کویسچن کرے تو یا تو کہیں ہاں یا خاموش رہیں. خاموش بھی اگر ہو جاتے تھے یعنی کہ کوئی برائی نہیں ہے، اگر برائی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روک دیتے ہیں. تو یہ جتنی بھی کیٹیگریز ہم دیکھنے ہیں یہ کیا ہے؟ حدیث قراری، یعنی جائز. اوکے گو ہیڈ ڈو اٹ، یس، نعم بس. لیکن پھر ہمیں ایک حدیث ملتی ہے کہ جس میں ایک صحابی آئے اور انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے پیرنٹس آر نو مور، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو میں کیا کروں ایسا کہ ان کا میں حق ادا کروں؟ ٹھیک ہے، ایز اے گڈ سن، ایک اچھے بیٹے کے طور پر میں کچھ کیا کروں کہ ان کے مرنے کے بعد بھی میں ایک اچھا بیٹا بنا رہوں اور ان کا حق ادا کرتا رہوں. تو وہاں پر پھر ہمیں کیا ملتی ہے؟ حدیث قولی. اور جہاں حدیث قولی آ گئی تو وہاں پر حدیث قراری سیکنڈری ہو جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ان صحابی کو 5 چیزیں بتائی، ڈیٹیل میں بتائی. تو یعنی وہ ساری حدیثیں جو تھی ہمیں سائیڈ میں رکھنا ہے اور یہ والی حدیث کی جو 5 چیزیں ہیں اس کو فالو کرنا ہے. ایون جو حج بدل اور جو بدن کی عبادتیں ہیں وہ بھی سیکنڈری ہو جاتی ہیں اس حدیث کے بعد. یہ صحابی کون تھے؟ بنو سلمہ کے تھے. یہ صحابی رضی اللہ عنہ، انہوں نے پوچھا ہاؤ آئی کین بی اے گڈ سن آفٹر دیئر ڈیتھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 5 چیزیں بتائی. سب سے پہلے دعا، پیرنٹس کے لیے دعا کرو. سیکنڈ استغفار. استغفار از ڈفرنٹ فرام دعا، وہ ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے. تھرڈ ون فلفلنگ دی اوتھس. جو وہ لوگ وعدہ کر کے گئے ہیں، جو وہ لوگ پرومسز کر کے گئے ہیں اور پورا نہیں کر پائے اسے پورا کرو. فورتھ ون وزٹنگ دی ریلیٹیوز، صلہ رحمی. کس کے ریلیٹیوز؟ ان کا کنشپ، ان کے صلۃ الرحم.
ان کو وزٹ کرو. 5th one, be generous, be courteous with their friends. یہ 5 چیزیں. پہلی آ گئی دعا کریں. ہر بچے کا ایز این اوبیڈینٹ چائلڈ اس کے پیرنٹس کے لیے حق ہے کہ وہ ان کے مرنے کے بعد دعا کرے. سب سے پہلا پرائم موسٹ ڈیوٹی دعا کرے. دوسری چیز استغفار غفرہ، ان کے گناہوں کی مغفرت کرے، اس کی دعا مانگے. دعا کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن استغفار از اسپیسیفک. دعا جو ہے جنرل ہوتی ہے، اس کے انڈر استغفار آتا ہے، لیکن استغفار کے انڈر میں دعا نہیں آتی. اٹس اے براڈر ٹرم، امبریلا ٹرم. دعا میں آپ ان کے لیے کچھ بھی مانگ سکتے ہو. استغفار میں صرف اور صرف غفرہ مانگتے ہیں، forgiveness. یا اللہ ان سے جو گناہ ہوئے ہیں، یا اللہ ان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے جو خطائیں ہوئی ہیں، ان سے جو مسٹیکس ہوئی ہے، وہ سب کو تو forgive کر دے. دس از استغفار. دعا کیا ہے؟ ویری براڈ ٹرم. آپ ان کے لیے کیا دعا مانگ سکتے ہو؟ جنت الفردوس میں بیوٹیفل پلیس ملے، ان کے درجات بلند ہوں، قبر میں ان کو وحشت نہ ہو، قبر ان کی کشادہ کر دی جائے، واسٹنس دی جائے. بہت ساری چیزیں آپ ان کے لیے مانگ سکتے ہو. تیسری چیز ہے وہ جو وعدہ کر کے گئے ہیں اس کو پورا کریں. وعدے میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ جیسے ہم سب کو پتہ ہے بیٹیاں جو ہے پیرنٹس کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، تو اگر کبھی وہ آپ کے ساتھ ڈسکس بھی کر رہے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کو ایسے پیسے دوں، میرا دل چاہتا ہے اس کاز میں میں پیسے لگاؤں، تو ہم کو پتہ ہوتا ہے اور وہ نہیں کر پائے، تو آپ یاد کر کے ان کے پرومسز پورا کریں. اس میں پھر ان کی وصیت بھی آ جاتی ہے. جو وصیت نہ کر پائے، اور اگر وصیت کا بھی کچھ ریشو ہوتا ہے، کچھ ریشو میں ہم اپنی وصیت جو وارث نہیں ہیں ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو کبھی کبھی وہ کہہ کر جاتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے لیے کچھ کروں، آپ ان کو کر دیں. اس کے بعد امانتیں ہوں گی ان کے پاس کسی کی، وہ امانتیں لوٹا دیں. کسی کے پیسے ڈیو ہوں گے، کسی سے پیسے لیے ہوں گے، کسی کا قرضہ لیا ہوگا تو آپ لوٹا دیں. انہوں نے کسی سے پرومس کیے ہوں گے، کچھ اوتھ لی ہوگی، جیسے نظر مان لی جاتی ہے کہ میں اتنے روزے رکھوں گی، میں یہ کروں گی، اور وہ پورا نہیں کر پائے تو آپ کو کرنا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد آپ کا اور ان کا رشتہ بریک نہیں ہوا ہے. آپ پر اب بھی ان کے حق ہیں. یہ حق کیسے ہیں؟ جب وہ زندہ تھے تو وہ حق آپ کرتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن بس وہ چیز اب چھپ جائے گی، لیکن آپ ان کا حق ادا کرو گے. جینرس ہو جائیں ان کے فرینڈز کے ساتھ. فرینڈز نہیں ہیں تو ان کے جان پہچان والے ہوں گے، ان کا کوئی گروپ ہوگا، ان کے کوئی بھائی ہوں گے، ان کی بہن ہوگی، آپ ان کے ساتھ اچھے سے رہیں، ان کا حق ادا کریں. اب اس میں کیا وزڈم ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ جب آپ کے پیرنٹس زندہ ہوتے ہیں تب بھی آپ کو اپنے پیرنٹس کے ساتھ جانے بہت مشکل ہوتی تھی کہ ممی وہ آپ کی جو فرینڈ ہے وہ تو مجھے نہیں جانا ہے آپ کے ساتھ، میں بور ہوتی ہوں وہاں پر، اور میرا ان کے ساتھ کچھ کنیکشن نہیں ہے، لیکن جسٹ بیکاز آف یور مدر آپ چپ چاپ بیٹھی ہوتی ہیں. تو مرنے کے بعد کیسے آپ ان کے ساتھ تعلقات رکھ سکتے ہو؟ اینڈ واٹ از دی وزڈم بیہائنڈ دس؟ جب ہم ملت کے بارے میں بات کریں گے تو ان کا ذکر نکلے گا تو ان کے درجات بلند ہوں گے، کیونکہ ان کا ذکر ایک بات پھر آپ کے بیچ، بیکاز دیٹ از دا کامن لنک بٹوین یو اینڈ دی ادر پرسن. کامن ٹاپک کیا ہوگا؟
آپ لوگوں کا. parents وہ آپ کو نہیں جانتے, آپ ان کو نہیں جانتے, آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں صرف اور صرف اپنے پیرنٹس کی وجہ سے. تو جب باتیں کریں گے, اچھی ہی باتیں کریں گے, اچھی باتیں کریں گے تو پھر ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی, آپ ان کو یاد کریں گے, ان کی اچھائیوں کو یاد کریں گے. دس از ویری سائیکولوجیکل ایکچولی, کہ ان کے جان پہچان والوں سے لنک رکھیں, ان سے قطع تعلق نہیں کریں کہ ہمارے پیرنٹس مر گئے تو ہمارا ان سے رشتہ ختم. اور پھر اس میں صلہ رحمی بھی نہیں ہے, پھر ان کے فرینڈز ہو گئے, جن کو وہ پسند کرتے تھے وہ بھی ہو گئے, ہر کوئی, تاکہ ایک لنک رہے.